السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی علوم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ چھپ چھپا کر خدمت کرنی۔ 100 گھر تھے مدینے کے اندر، آخری بات کر کے ہم سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ 100 گھر تھے مدینے کے اندر، 100 گھر، روزانہ ان کے گھر کے اندر کھانا بھی جاتا تھا۔ جس دن اس غریب کی دیہڑی نہ لگتی، اس کے گھر کے اندر راشن بھی جاتا تھا، مالی تعاون بھی ہوتا تھا۔ کوئی بیمار ہو جاتا تھا، اس کو تندرستی کے لیے دوائی وغیرہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی جاتی تھی۔ مگر 3 دن ہو گئے، وہ غریب بھوکے پڑے ہیں۔ کوئی بار چیت ہوئی تو ایک کہنے لگا کہ یار 3 دن ہو گئے، جو بندہ ہم تک کھانا پہنچاتا تھا وہ آج وہ کھانا نہیں پہنچا۔ یار عجیب بندہ تھا، جب اس سے نام پوچھتے تھے تو وہ ناراض ہوتا تھا، اس کی شکل دیکھنا چاہتے تھے وہ ناراض ہوتا تھا، نہ اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور خدمت اتنی کرتا تھا کہ ہمارے گھر کے چولہے اس کے تعاون سے چلتے تھے۔ آج 3 دن ہو گئے، گھر کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ پتہ کرو 3 دن پہلے وصال کس کا ہوا ہے، انتقال کس کا ہوا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ 3 دن پہلے حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا ہے۔ میرے امام حسین کے شہزادے ہیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے کہا کرتے تھے، کہتے رات کو اناج کی بوریاں میرے ابا جی اٹھاتے، لوگوں کے گھروں پر سامان پہنچاتے۔ ایک دن میں نے عرض کی کہ بابا یہ خدمت مجھے دیں، میں اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کر جاؤں۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میں تجھے بھیجوں گا تو مجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں تیری نظروں کے اندر اس بندے کا بتا دوں کہ وہ کون غریب ہے جس کی میں مدد کرتا ہوں۔ میں اس نیکی کو چھپانا چاہتا ہوں، اس لیے میں خود ہی جاؤں گا اور اس تک راشن پہنچا کر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی یار ایسا اخلاص آج ہمارے اندر؟ ہے کوئی ایسا کوئی لہجہ ہمارے اندر؟ میرے واجب الاحترام، ہمیں اوروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی 4 غریب ہے نا، تو زیادہ دور نہ بھی جائیں تو ہمارے محلے کے امراء ان کا خیال کرنا شروع کر دینا، تو ہمارے محلے کے محتاجوں کو کسی غیر محلے کی طرف نہیں انگلی اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ہی ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیں، ہم ہی ایک دوسرے سے محبت شروع کر دیں، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنی، آپس کے اندر زیادہ نہ بھی کریں، کم از کم اپنی برادری کا تو خیال کریں۔ آج ایک بھائی اتنا بیچارہ غریب ہوتا ہے، اتنا بیچارہ محتاج ہوتا ہے کہ قرض نے اس کی کمر دوری کی ہوتی ہے، اور دوسرا بھائی اتنا امیر ہوتا ہے وہ غریب بھائی کا قرض اتارنے میں مدد نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ بیچارہ اگر اس زندگی سے بیچارہ تنگ آ کر اگر وہ بیچارہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر ہم بعد میں اعلان کرواتے رہتے ہیں جی بھائی سے اگر کسی نے کچھ لینا ہو تو ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندے جیتے جی اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے بیچارہ وہ گیا ہی اس غم میں ہو، بیچارے کی موت ہی اس غم میں ہوئی ہو۔ غریب بھائی بیچارہ بیٹھا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، امیر بھائی ان کی بیٹیوں کا رشتہ نہیں لے رہا، کیوں کہ جی غریب ہے، جی غریب ہے۔ اللہ کے بندوں اگر ہم ہی ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے تو کون تعاون کرے گا، کون مدد کرے گا؟ اگر جب ہم ہی اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیزوں کی خبر گیری کرنے والے نہیں ہوں گے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ وہ کیسے آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے محبوب جو تیرے نام لیوا ہیں، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں،
یہ آپس میں بہت نرم دل ہے، آپس میں بھی یہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ یہ اخلاق کریمہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہمیں اپنانی چاہیے۔ دین ہمیں اپنانے کے لیے ملا ہے، ہم نے دین پر چل کر جو ہے، جب ہم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم شریعت کے پابند ہو گئے۔ اب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، جو شریعت ہمیں کہے گی ہمیں اسی پر چلنا پڑے گا۔ اگر شریعت سے ہٹ کر، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر غیروں کے طریقے پر چلیں گے تو پھر رسوائی اور ذلت ہی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں پیارے محبوب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن دو